अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज आपके लिए लेके आए हैं जी यूके का 10 साल मल्टीपल वीज़ा। वो मल्टीपल वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, कितने साल का ले सकते हो। 10 साल का तो मैं कह रही हूँ, लेकिन आप कम अरसे के लिए आना चाहते हो, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जितना भी आप लेना चाहो मल्टीपल वीज़ा आप ले सकते हो। तो इसकी फुल डिटेल देंगे जी आपको इस वीडियो में। पहले तो आपको बताते चलें कि इस वीज़े में ये वीज़ा है क्या और आपको करना क्या है, तो इसकी डिटेल आप देखें। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जब ये वीज़ा आप ले लेते हो इजीली यूके से अलावा आप कनाडा और यूएसए आ जा सकते हो। इसके अलावा आपको ये बताएंगे जनाब कि ये टूरिस्ट वीज़े के बारे में डिटेल देंगे। वीज़ा फ़ीस और प्रोसेस टाइम कितना होगा, क्या आपके डिपेंडेंट आपके साथ अलाउ हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, स्टूडेंट या फ्रेशर के लिए क्या ऑप्शन है, अगर आप जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तो क्या करना चाहिए, कितनी देर में वीज़ा लग के आ जाता है, ये डिटेल देंगे जी आपको फुल इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद आपको बताते हैं जी वीज़ा फ़ीस। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने इसकी डिटेल फुल जाननी है स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा www.gov.uk/ लिख के आप जो है ना विजिटर वीज़ा यूके लिखें तो फुल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मैंने भी डिटेल उधर से लिया और आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ये कोई झूठ कोई फेक नहीं है। आप खुद जाके उस पर सर्च कर सकते हो क्या सच है क्या झूठ है। मैं थोड़ा सा बीच में आपको बताऊँगी क्या जो ऑप्शन ज़रूरी हैं वो आपको बताऊँगी। तो जनाब चलते हैं जी वीज़ा फ़ीस की तरफ। इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जो 6 माह का है और उसकी फ़ीस है 115 पाउंड। इसके बाद सेकेंड है जी स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर मेडिकल रीज़न, ये 11 माह का होता है और इसमें 200 पाउंड आपकी फ़ीस है। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर एकेडमिक, इसके ये 12 मंथ मतलब 1 साल के और इसकी फ़ीस 200 है। इसके अलावा 2 इयर्स लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, तो इसकी भी जनाब ये 12 मंथ है और 206 मंथ की ये विजिटर वीज़ा और 400 इसका जनाब चार्जेस है। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा 6 मंथ, ये आप जो है ना ये 5 इयर्स 5 साल का ये वीज़ा है और हर 6 माह बाद आपने वापस आ जाना है और इसकी फ़ीस अप्लाई करने की आपकी है जी 771 पाउंड। 10 इयर्स मल्टीपल वीज़ा जो है जी 10 इयर्स लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, इसकी फ़ीस जो है 963 पाउंड और ये भी सेम है कि 6 माह के बाद आपको वापस पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से वापस जाना पड़ेगा। तो अब आपको बताएंगे कि कितने टाइम में ये वीज़ा लग के आ जाता है। तो जनाब ये इसमें विदिन 2 वीक्स आपका वीज़ा ये लग के तो आ जाता है आपके पास वीज़ा। तो इसके साथ आप आपके फैमिली अगर लेकर जाना चाहें अपने डिपेंडेंट, मतलब ये कि फैमिली बच्चों को अगर आप साथ लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप माली तौर पर कितने मुस्तकिम हैं। बच्चे को लेके जा सकते हैं या अपनी वाइफ को लेके जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, आपकी जेब पे कि आपके पास कितना खर्चा है क्या है। विजिटर वीज़े में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, विजिट वीज़े पे क्या कर सकते हो जी, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। फैमिली फ्रेंड्स से मिल सकते हो, वॉलंटियरी काम कर सकते हो और यही जनाब ये वो मौका है कि जब आप वॉलंटियरी कहीं पे भी काम करोगे कि वो मे भी आपके जो ऑनर है आपसे इंस्पायर होके तो आपको वीज़ा दे दे और वीज़ा लेके आपको दोबारा से पाकिस्तान जाना पड़ेगा या किसी भी कंट्री से वहाँ पे जाना पड़ेगा और वापस फिर यूके आना पड़ेगा वो वीज़ा लेके। और ये आपके पास बेस्ट चांस होता है जो यूके गवर्नमेंट ने आपको दिया है कि यहाँ पे आके वॉलंटियरी 30 दिन के लिए काम करें और उसके बाद जो है ना अगर आपको कोई वीज़ा दे देता है जब आप जाके काम करोगे, ज़ाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तानी बहुत मेहनती होते हैं और कोशिश तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़रूर करेंगे। तो क्या पता यहाँ पे भी आपकी लक चल जाए और कोई बंदा आपको वीज़ा दे दे। जैसे कोई बंदा जो है ना वो गाड़ियाँ जो होता है गाड़ियाँ ठीक करने का मैकेनिक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं मैकेनिक। तो अगर मे भी यहाँ पे आके कोई काम करें, उनके पास वीज़े काफ़ी होते हैं, उनके पास बुलाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं तो वो भी आपको बुला सकते हैं। तो इसके बाद जनाब बात करते चलेंगे कि एक्टिविटीज़, आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ में जो है ना वो शामिल हो सकते हैं। बिज़नेस के हवाले से या किसी स्टूडेंट या लेक्चर के हवाले से, मतलब ये जो टीचर हजरात है वो अगर लेक्चर देना चाहे स्टूडेंट को तो वो भी आप दे सकते हैं। बिज़नेस के हवाले से कोई टिप देना चाहें वो भी दे सकते हैं और वो सारी पेड होगी, आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके बारे में ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप ट्रेनिंग देना चाहें किसी को तो वो भी, अगर आप पेड करना चाहें मतलब ये कि पैसे लेना चाहें तो वो भी आपको पैसे दे देंगे। इसके अलावा यूके कंट्री से किसी और मुल्क आप जा सकते हो, जैसे यूके में अगर आपका वीज़ा लगता है तो इसके अलावा कनाडा और आप यूएसए में इजीली जा सकते हैं। स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा भी ले सकते हो। अगर डांस में आप इंटरेस्ट रखते हो तो 30 दिन के लिए आप डांस कोर्सेज जी भी कर सकते हो, स्कूल में जा सकते हो और जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना ही है। इसके अलावा मेडिकल रीज़न पे भी आप आ सकते हो, मेडिकल कोई रीज़न है तो उसकी बेस पे भी आप आ सकते हो। इसके बाद जनाब बात
کرتے ہیں کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ اس میں سب سے پہلے بات کریں کہ آپ ایز اے سیلف امپلائڈ یا امپلائڈ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ آپ بھی کسی قسم کا کلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ شادی کے لیے، مطلب یہ کہ کوئی انگیجمنٹ آپ کرنا چاہیں یا آپ شادی کرنا چاہیں، وزٹر ویزے پہ آپ شادی بھی نہیں کر سکتے، انگیجمنٹ میں نہیں کر سکتے ہو آپ۔ اس کے علاوہ 10 سال کا ویزا اگر لگواتے ہو تو ہر 6 منتھ بعد آپ کو واپس اپنی کنٹری میں جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں جی ایلیجیبلٹی میں کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پروف کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی وزٹر ویزے ہو، مطلب پروف دینے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے جب آپ یو کے میں آؤ گے تو یہاں پہ ایئرپورٹ پہ وزٹر ویزے والوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو ایئرپورٹ سے ہی آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ شور کریں کہ آپ کے پاس جو ہے نا ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف جو ہے نا وہ جانے کی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے کہ کتنا عرصہ رہیں گے، 3 ماہ رہیں گے، 4 ماہ رہیں گے، لیکن ایسی غلطی بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امیگریشن والوں نے ہر سلسلے میں بہت ساری جو ہے نا وہ سختیاں کر دی ہیں۔ تو اپنے ساتھ ریٹرن ٹکٹ لے کے لازمی آئیں، یہ وزٹر والوں کے لیے مسٹ ہے، ادروائز یہ واپس کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے خود کو قابل کرنا ہے، آپ نے خود کو شو کروانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کی فیملی آ رہی ہے، آپ کے جیب میں اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اسٹرانگ ثابت کر سکو کہ میں اپنی فیملی کی اور اپنی رسپانسبلٹی اچھے طریقے سے یو کے میں نبھا سکوں گا۔ بات کرتے ہیں جی ڈاکومنٹس کی۔ تو ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو کوئی یہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے، کوئی آپ کو اسپانسر پہ بلا رہا ہے، تو 70% جو ہوتے ہیں نا اسپانسرشپ وہ یو کے والوں کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی بندہ سپورٹ کر رہا ہے تو 70% ڈاکومنٹس اس کے لگیں گے اور 30% ڈاکومنٹس آپ کے لگیں گے۔ ڈاکومنٹس میں کیا شامل ہوتا ہے اس کی ترتیب آپ کو دیتے چلیں گی جی۔ وزٹر اسپانسرشپ میں آپ کو سب سے پہلے چاہیے پاسپورٹ چاہیے، اس کے علاوہ جی پاسپورٹ سائز تصویریں 4 جو ہوتی ہیں آپ کو وہ چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے P60 فارم جو ہوتا ہے، آپ نے سال میں کتنا کمایا ہے، یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے، آپ نے سال میں کتنا کمایا ہے وہ آپ نے P60 فارم جو ہے نا وہ شو کروانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ امپلائمنٹ کا کام چھوڑ چکے ہو، P40 فارم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سیو ہوگا، وہ آپ نے شو کروانا ہے۔ اس کے علاوہ سیلف امپلائڈ ہو تو اکاؤنٹ کا لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا۔ اگر کام کر رہے ہو تو HR کی پے سلپ بھی اس کے ساتھ لگے گی۔ 3 ماہ کی بزنس یا جدھر بھی کام کر رہے ہو پے سلپ آپ کے ساتھ لگے گی، اٹیچ کرو گے۔ یو کے میں اگر اپنا گھر ہے تو اپنے گھر کی جو پیپر ہیں وہ شو کرانے پڑیں گے۔ اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہو تو ٹینسی لیٹر ہوتا ہے، آپ نے وہ بنوانا ہوگا، وہ دینا ہوگا۔ اگر آپ اونر ہو تو بجلی گیس کا بل، پانی کا بل اور اس کے علاوہ کونسل ٹیکس جو ہے نا ایک بل ان سب کے وہ اٹیچ کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جی آپ کی۔ اس کے بعد ہماری باری نہیں، آپ کی باری آ جائے گی، کیونکہ آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس کون سے لگیں گے یہ بتائیں گے۔ آپ کا پاسپورٹ ہوگا، پکچرز ہوں گی، پاسپورٹ سائز کی 4 پکچرز وہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ویزا فیس فارم جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا وہ ہوگا، میڈیکل انشورنس آپ کی ہوگی۔ اکوموڈیشن کے لیے اگر آپ کے ریلیٹیوز کے پاس آ رہے ہو تو آپ کے ریلیٹیوز کی وہی ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ اکوموڈیشن کے حوالے سے ان کا گھر کا ایڈریس، ان کا فون نمبر ہو، یہ ساری ڈیٹیل ان کے گھر کی ہوگی۔ اور اگر ہوٹل میں بکنگ ہوگی تو ہوٹل کی ساری ڈیٹیل آپ کے ان پیپروں کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے کہ آپ آ کے کہاں پہ رہ رہے ہو۔ اس کے علاوہ ریٹرن ٹکٹ وہ مسٹ، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا وہ مسٹ ہوگا۔ آپ کا سورس آف انکم پاکستان میں کتنا آپ نے وہ بتانا ہے۔ فنڈز میں 2 سے 3 لاکھ جو ہے نا وہ شو کروانا پڑے گا آپ کو کہ ہم جو ہے نا اتنے زیادہ اسٹیبل ہیں تو یہ ایزیلی ہم جو کہ میں آ رہے ہوں۔ کسان ہو تو اپنا جی فارم، آرڈر بک، اس کے علاوہ امپلائڈ ہو تو HR لیٹر، 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ اور آپ کا کانٹریکٹ ساتھ لگے گا۔ مطلب جو کانٹریکٹ آپ کرتے ہو، جو کسان جو ہے نا ظاہر سی بات ہے وہ ان کا لین دین ہوتا ہے، اس کے کانٹریکٹ وہ ساتھ لگے گا۔ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کو کیا چاہیے جی، آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے اپنے ٹیچر سے، آپ کون سا کورس کر رہے ہو، آپ کا کون سا کورس باقی رہتا ہے، آپ نے یہ ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی پرنسپل کا لیٹر جو ہوتا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو وہ مسٹ چاہیے ہوگا۔ اگر شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو شادی اٹینڈ کرنے کا جو کارڈ ہوتا ہے، انویٹیشن کارڈ جسے کہتے ہیں، آپ کا وہ سارا انویٹیشن کارڈ ساتھ لگے گا۔ اور جو بندہ آپ کو یو کے میں بلا رہا ہے، اگر اس کا اپنا گھر ہے، اگر اس میڈیکل ریزن پہ ہو تو آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ساتھ لگے گا۔ ڈاکٹر کا ایک چھوٹا سا شارٹ سا ایک جو ہوتا ہے نا لیٹر ہوتا ہے، وہ لیٹر آپ نے ساتھ میں ڈاکٹر سے لازمی اٹیچ کروانا ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ان ساری ڈیٹیل کا مطلب آپ کو دینے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یو کے میں آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہاں پہ ایڈجسٹ آ کے ہونا وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن وزٹر ویزوں والوں کے لیے ان کو تھوڑے سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ظاہر سی فارم بات ہے، جب انہوں نے فارم
پیپر بنوانے ہوتے ہیں، یا پھر یہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، صرف یہ شو کروا رہے ہیں کہ آپ 6 منتھ کے لیے آ رہے ہیں، 5 منتھ کے لیے آ رہے ہیں، یا 4 مہینے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس مہینے میں آپ کے کھانے پینے کا خرچہ وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا 35 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ وہ ہو تو آپ جو آ سکتے ہیں، جہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے آپ جا کے خود دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ساری ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو دی ہے، ویب سائٹ پہ بھی میں لے کے گئی ہوں، وہاں پہ ڈیٹیل بھی دی ہے، باقی رہتی ڈیٹیل آپ خود پڑھ لیں گے۔ اور جو بیڈ کمنٹس کرنے والے ہیں نا، اپنا منہ سنبھال کے بولا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ گوگل جو ہے نا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یا میں نے خود وہاں پہ ڈیٹیل ایڈ نہیں کی ہے کہ میں اپنے پاس سے بتا کے کہہ رہی ہوں، پہلے جا کے سرچ کیا کرو پھر آ کے یہاں پہ بکواس کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنا منہ سنبھال کے بولا کرو، مجھے بھی جواب دینا آتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اتنی جو ہے نا وہ توجہ ہی نہیں دیتی ہوں کہ آپ کا کمنٹ جو ہے نا وہ اپنے ان باکس میں شامل کر سکوں، آپ لوگوں کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتی ہوں بیڈ کمنٹس کرنے والوں کو کہ تم لوگوں کو جواب بھی دیا جائے۔ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، تم لوگوں کا تو اور کام ہی نہیں ہوتا ہے، خود نیگیٹو مائنڈ ہو، سب کو نیگیٹو مائنڈ کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خود جا کے سرچ کرنی ہے، جو بندہ انٹرسٹڈ ہو، جو بندہ محنتی ہو۔ یہ کاہل بندے کرتے ہیں، سست بندے کرتے ہیں، جن سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ آ کے بیڈ کمنٹس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے، جنون ہے، یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو مسٹ کریں، بیسٹ اپرچونٹی ہے یہاں پہ 10 سالہ ملٹیپل ویزا یہاں پہ لگوانے کا۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا ضرور کچھ ایسا کرو گے۔ تو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔